تو جی سچویشن رومز ہم شامل کر لیتے ہیں۔ مشرق وسطی سے تازہ ترین جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی، ایران نے امریکی شرائط کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا ایران کے اعلیٰ حکام نے ثالثوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات قبول نہیں، امریکی حکام سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی پلان میں میزائل پروگرام اور جوہری سرگرمیوں پر سخت پابندیاں شامل ہیں، جبکہ ایران نے سیکیورٹی ضمانتیں اور مستقبل میں حملہ نہ ہونے کی گارنٹی مانگ لی ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال پر بھی شدید اختلافات برقرار ہیں، تاہم صفاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیک ڈور رابطے تاحال جاری ہیں۔ ادھر الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کی جانب سے 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ تو اپنے ناظرین، امریکہ ایران میں ثالثی کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کے سوشل میڈیا پر سرگرم جھوٹی خبروں کی تردید، بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ میں ہونے والی بریفنگ کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مزید کہا ہے کہ ایسے امور کا حوالہ دیا گیا ہے جو زیر بحث نہیں آئے اور نہ ہی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علاقائی حساسیت اور نازک وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور میڈیا پلیٹ فارم کو مکمل تحقیق سے کام لیں، قیاس آرائیوں سے گریز کریں اور معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ تو یہ بہت اہم اور واضح پیغام دیا گیا ہے۔ بڑا ایک سینسیٹیو میٹر ہے، ہم بالکل ناظرین کو بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جو گردش کرتی ہوئی خبریں ہیں وہ آپ کی قومی سالمیت کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی نا کہ آپ نے تھوڑا سا جھوٹی خبروں سے، مس انفارمیشن سے، ڈس انفارمیشن سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ جو کریڈیبل ذرائع ہیں، جو کریڈیبل سورسز ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کو فالو کریں اور اس تمام تر سیناریو میں اسی جو ہے وہ خبروں پہ جائیں۔ تو بڑی خبر سے بھی یہاں پر ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایک بہت اہم رابطہ ہے یہ۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاک سعودیہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تو جہاں پر دیگر رابطے، دیگر جو گفتگو کا سلسلہ ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، وہ اہم ہے، اسی تمام تر تناظر میں یہ ٹیلی فونک رابطہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور ایران نے خلیج فارس میں امریکہ کا ایک اور طیارہ مار گرا ہے۔ یہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہے جس میں A-10 طیارہ آبنہ ہرمز کے قریب تباہ کیا گیا ہے۔ تو نیو یارک ٹائمز کے مطابق جہاز کے پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی ایران نے امریکہ کا ایک طیارہ تباہ کیا تھا، جس کی امریکی حکام نے تصدیق کی تھی۔ رائٹرز سے گفتگو میں امریکی دفاعی ذرائع نے کہا ہے کہ طیارہ ایرانی حدود میں گرا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں پائلٹ ایرانی حدود میں اترے ہیں، ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک امریکی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم ایرانی حکام نے ابھی تک تصدیق نہیں کی۔ پائلٹ کی تلاش میں امریکی C-130 طیارہ اور 2 ہیلی کاپٹرز ایرانی حدود میں نچلی پرواز کرتے رہے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی فائرنگ کا نشانہ بن گیا ہے، جسے پروجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق تباہ ہونے والا طیارہ F-35 ہے، تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملبہ F-15 سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو ایک جانب بات کو مانا جا رہا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ امریکی طیارہ گرانے کے باوجود ایران سے مذاکرات جاری رہیں گے، یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے اور ہم جنگ میں ہیں۔ امریکی صدر نے ایسا کہا ہے، پائلٹ کو نقصان پہنچا تو امریکہ کیا اقدام کرے گا پتہ نہیں، امریکی صدر نے یہ کہا ہے۔ تو ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ امریکی صدر کی جانب سے اس بار سامنے آیا ہے۔ اور اس وقت کی اگر بات کریں تو ایران کی اسرائیل پر یلغار ہوئی ہے، صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بوچھار ہوئی ہے۔ 7 شہروں میں 17 مقامات پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے ہیں، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں، آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بنی براق میں متعدد اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر بھی نئے ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ابوظبی کی گیس تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو بحرین میں بھی ڈرون کا ملبہ گھر پر گر گیا، 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت جاری ہے۔ تہران اور کراچ پر شدید بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہم آپ تک رپورٹ کر رہے ہیں سچویشن روم سے مشرق وسطیٰ کی، وہ یہ ہے کہ ایران کی اسرائیل پر یلغار، صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بوچھار،
7 शहरों में 17 मकामात पर मिसाइल दागते, तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कुछ मनाजिर हम भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आग भड़क उठी, बनी बराक में मुतादिद इसराइली शहरी जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले हुए हैं। अबू धाबी की गैस तंसीबात में आग भड़क उठी है। मीज़ाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बहरीन में भी ड्रोन का मलबा घर पर गिर गया, 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल की अमरीका की ईरान पर जारियत मुसलसल जारी है और तेहरान और कराच पर शदीद बमबारी हुई। ईरान की इसराइल पर यलगार का सिलसिला भी जारी है। तो एक मुसलसल हम देख रहे हैं रिटेलिएशन सामने आ रही है। एक जानिब अगर अमेरिका इसराइल की जानिब से जारियत की जाती है तो फिर दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी जवाब दिया जाता है। और थोड़ा सा अगर हम ये भी देखें कि जब अमरीकी अवाम से मुखातिब था तब हमारे रहनुमाओं पर हमले किए गए, ये कहना है और बहुत ही अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ रही है। खारजा पॉलिसी के सरबराह को निशाना बनाया गया, उनकी अहलिया भी शहीद हो गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये एक अहम तरीन शिकवा है। वो कहते हैं कि दुनिया फैसला करे कि कौन मुज़ाकरात और कौन दहशत गर्दी में मुलव्वस है। एक ओपन उन्होंने क्वेश्चन रखा है पूरी दुनिया के सामने सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कि जी जब अमरीकी अवाम से हम मुखातिब थे तब हमारे रहनुमाओं पर हमले किए गए। ये वही बात कर रहे हैं कि जब ये तमाम तर जो शोले भड़के थे, शुरू हुआ था ये तमाम तर मामला, तो सदर मसूद पेज़ेश्कियान बेसिकली उस हवाले से उस सिनेरियो का जिक्र और शीरी, ईरान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जब टेबल टॉक होनी थी, स्टार्ट हुए थे, ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तब से यही शिकवा किया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात की जानिब आते हैं। और अमेरिका जो है ईरान की जानिब से कहा जाता है कि ये दहशत गर्दी की तरफ आते हैं। जब भी हम मुज़ाकरात करते हैं तो यही सिलसिला देखने को मिलता है। अभी दिफाई मैदान में तेहरान को शिकस्त देने में नाकामी के बाद अमेरिका और इसराइल ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने लगे हैं। 10 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक बहश्ती यूनिवर्सिटी पर बमबारी हुई। बुशहर में हिलाल अहमद के गोदाम पर ड्रोन हमला किया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अब तक 20 तिबी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी फ़ौज ने तेहरान और कराच को मिलाने वाले खित्ते के सबसे बड़े पुल को तबाह किया था। ईरान के शहर कुम में साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नेवी कमांडर अली रजा तंजगीरी के नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और जनाजे में हज़ारों ईरानियों ने शिरकत की और खराज अकीदत पेश किया। पेट्रोल महंगा हुआ है। मुझे लगता है कि जो हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसवाक की कीमतें जिस तरह से बढ़ाकर कम की हैं और अभी भी अवाम ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो पेट्रोल की कीमतें भी उसी अंदाज से बढ़ी हैं और उसी अंदाज से कम हुई हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता होकर भी महंगा है। हुकूमत ने 137 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम कर दिए हैं। उसके बावजूद पेट्रोल के दाम 450 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचे हैं, यानी कि पेट्रोल की कीमत वहीं की वहीं है। जाहिर है लोग कैसे मुतमईन होंगे। हम इस हवाले से बारहा बात भी कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद शहरी खुश नहीं है। कहते हैं कि पेट्रोल अब भी क़ुव्वत खरीद से बाहर है। ये शहरी का, ये आपका, ये कैथरीन आपका, मेरा, हम सब का डेफिनेटली यही एक रद्द-ए-अमल है कि पेट्रोल की कीमतें अब भी वैसी ही है, ऐसे ही है। श्री, हम अगर कराची की बात करें तो शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सन्नाटा छाया हुआ है। लाहौर में बेशतर पंप मालिकान ने कीमतों में कमी के ऐलान पर पंप ही बंद कर दिए हैं। दोनों शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स ले लेते हैं। सबसे पहले कराची की तरफ जाएंगे, वहां पर शाहनवाज मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं पहले पेट्रोल पंप्स के बारे में। बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? पेट्रोल पंप्स बंद है, खुले हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि रात गए तमाम शहर के जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ पर पेट्रोल नहीं था और अक्सर ये जो पेट्रोल पंप थे वो बंद कर दिए गए थे और बताया जा रहा था कि सुबह 8 बजे ये पेट्रोल पंप जो है खुलेंगे। और शहरियों की जानिब से भी यही जो है कहा जा रहा है कि जो कमी की गई है पेट्रोल में वो बहुत कम है और अभी भी जो है पेट्रोल उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। और इस वक्त आप देखें मेरे पीछे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर रोज़ाना बजे के बाद ये रश लगा होता है क्योंकि इस वक्त ऑफिस जाने का टाइम होता है, लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा पड़ा है। 1 या 2 जो शहरी आते हैं वो पेट्रोल डलवाते हैं और चले जाते हैं। यही सूरत हाल शहर के दीगर जो है पेट्रोल पंप्स की भी है कि वहाँ पर जो है रश नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप जो है मुकम्मल तौर पर अभी बंद हैं और अभी तक नहीं खुले हैं। तो जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि जो पेट्रोल है उसमें मज़ीद कमी की जाए क्योंकि अक्सरियत जो शहरी हैं अब गुज़श्ता रोज़ के बाद से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें जो है खड़ी कर दी हैं, कार जो है खड़ी कर दी है और बहुत
سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو ایک جگہ پر جاتے ہیں یا سیم ٹائمنگ پہ جاتے ہیں تو ان سے کوارڈینیٹ کر کے جو ہے شیئرنگ پہ جو ہے گاڑی میں جا رہے ہیں، آدھا آدھا پیٹرول جو ہے وہ حصہ جو ہے دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے شہر کی کہ لوگ جو ہے خاصے پریشان ہیں. اور نہ صرف یہ پیٹرول کی بات ہے، اس کے علاوہ جو شہر میں مہنگائی ہے، جو دکاندار ہیں انہوں نے بھی پیسے بڑھا دیے ہیں، یہ بات تو ٹرانسپورٹرز ہیں. درست ہے. اور تھوڑا سا ہمیں شاہ نواز یہ بھی بتائیے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کس قدر بڑھے ہیں؟ جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے، جو اس حوالے سے بس اڈے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا جانا ہوا ہو، آپ تک کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہوں، کیا وہاں بھی کرایہ بڑھا دی گیا؟ دیکھیں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرایہ وصول کر رہا ہے. اور گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آج بھی جو ہے ہم نے یہ وزٹ کیا تھا اور آپ لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا تھا کہ 100 سے 150 روپے جو ہے اضافہ کیا گیا ہے. اور کوئی فکس اضافہ نہیں ہے، کوئی 100 روپے اضافہ زائد لے رہا ہے، کوئی 50 روپے زائد لے رہا ہے. تو کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہی صورتحال جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جو انٹر سٹی کے علاوہ جو علاقوں میں چلتی ہے، شہر میں چلتی ہے، وہاں پہ بھی 20 روپے سے 50 روپے تک جو ہے اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ من مانے اضافے ہیں اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی جانب سے ابھی باقاعدہ طور پر نہ ہی کوئی اعلان کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. لیکن ہر شخص جو ہے اس وقت اپنی مرضی سے پیسے بڑھا دیے ہیں اس نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے خاص مانیٹرنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی جس سے شہریوں کو کوئی ریلیف مل سکے. بالکل، تو کوئی خاص مانیٹرنگ نہیں ہے شہریوں کو ریلیف مل سکے. اور جیسے کہ شہری بھی اپنا رد عمل سامنے رکھ رہے ہیں. شاہ نواز ساتھ ہی موجود رہے گا. شہر قائد کی تو صورتحال آپ نے ہم تک پہنچائی. شہر لاہور کی بات کر لیتے ہیں. انس صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا یہاں پر صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی کچھ جو ہم تک چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، آپ چونکہ فیلڈ میں موجود ہے، کہ پیٹرول پمپ مالکان کی ہٹ دھرمی دیکھیے کہ انہوں نے قیمتیں کم ہونے پر پیٹرول پمپ ہی بند کر دی ہے. تو کیا یہ بھی کچھ صورتحال آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے انس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف نے کل گزشتہ روز جو پیٹرولیم مصنوعات کی خاص طور پر پیٹرول کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں جو پمپس ہیں وہ مالکان نے بند کر دیے تھے. کچھ علاقے جو ہم نے وزٹ کیے تھے ان میں خاص طور پر گڑھی شاہو کا علاقہ ہے، وہاں پر متعدد پمپس بند تھے. اور اس کے علاوہ فردوس مارکیٹ ہے اور گلبرگ ظہور الہی روڈ ہے، یہاں پر 4 پمپس بند تھے. اور فردوس مارکیٹ پہ پی ایس او کا پمپ بھی بند تھا. شہری جو ہے وہ پیٹرول بھروائے بغیر ہی جو ہے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے تھے اور کافی زیادہ وہ مایوس دکھائی دے رہے تھے. 80 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے. اس وقت میں گرو مانگٹ روڈ پر ایک پمپ کے باہر موجود ہوں. یہاں پر بھی منمانی قیمتوں میں پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے. ویسے تو جو نوٹیفیکیشن جاری ہے اس کے مطابق 378 روپے پیٹرول کی قیمت ہے، مگر یہاں پر 381 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے. شہری جو ہیں وہ کافی مایوسی میں مبتلا ہو چکے ہیں. کچھ شہریوں سے ہماری بات بھی ہوئی تو خاص طور پر وہ شہری جو جن کا کام آن لائن رائڈرز کا ہے یا وہ جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ 500 روپے کا پیٹرول ڈلواتے تھے، اپنا دن کا گزارا کرتے تھے، مگر اب ان کو 1000 سے 1200 روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے. اس کے باوجود بھی ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کو ریلیف دینا بھی ہے تو وہ 80 روپے کی جگہ جو ہے تقریباً 150 روپے سے 200 روپے کے درمیان جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کو فکس کریں. اس کے علاوہ شہر کے جو مختلف اڈے ہیں وہاں پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد، ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے بعد جو کرائے ہیں ان میں منمانہ اضافہ کر دیا. خاص طور پر جو لاہور سے دیگر شہروں کو ٹرانسپورٹ جاتی ہیں وہاں پر جو کرائے ہیں وہاں پر کرایوں میں 100 سے لے کر 300 روپے کے حساب سے جو ہے وہ قیمتیں تبدیل کی گئی ہیں، جس پر بھی شہری اور مسافر جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں. اور یہی کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو شہری ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. جی بالکل ایسے ہی انس، اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں اور ہم صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں، ناظرین کو بھی صورتحال دکھا رہے ہیں. اصل معاملہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی اور لاہور دونوں میں جو بالخصوص ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ، اس میں بھی منمانہ اضافہ کیا گیا ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شاہ نواز قادری موجود تھے، ساتھ حاصل تھا انس ظفر کا.